بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے، جس کو دیکھ کر لاکھوں مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں غیر ملک کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے گاڑیاں دوڑا دی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر دو قسم کی آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں نے ویڈیو اس لیے دیر سے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں سوچتا رہا ہوں کافی دیر تک کہ کیا بولوں۔ جو مجھے سمجھ آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ میری رائے سے اختلاف کرنے کے حق مجانب ہیں۔ تو پہلی قسم کی آراء جو میرے سامنے آئی ہے ان لوگوں کی جن کے دل بہت زیادہ ٹوٹے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبریل امین علیہ السلام بڑے ادب طریقے کے ساتھ آتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود ہے، اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ باقی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہاں پر کسی اور نبی کا جسد اطہر بالکل اصلی حالت میں صحیح سالم تر و تازہ موجود ہے۔ صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ، روض رسول ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بالکل اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو ان لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے لوگوں کی آوازیں اگر بلند ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی نیچی آواز اور دھیمی آواز میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بات کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے، عمر تو نے کیا کہا ہے؟ حضرت عمر کی آواز اتنی نیچی ہو جایا کرتی تھی، حضرت عمر اتنی دھیمی آواز سے بارگاہ نبوی میں باتیں کیا کرتے تھے، اور بات کرتے اتنے ادب طریقے کے ساتھ۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو علم وحی سنایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اس انداز میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حرکت کی تو پرندے سر سے اڑ جائیں گے۔ اتنے ادب طریقے کے ساتھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ یہ پہلی قسم کی راہ ان لوگوں کی ہمارے سامنے آئی ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بے ادبی ہے۔ دوسری قسم کی رائے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ بے ادبی نہیں ہوئی، پہلے بھی حکمران یہاں پر آتے ہیں، گاڑیاں آتے ہیں، یہ کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے، جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ تو بہرحال درمیان والی راہ ہم نے اختیار کرنی ہے۔ جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، راہ اعتدال ہم اختیار کرتے ہیں کہ بالکل یہ بے ادبی والی بات بھی نہیں ہے اور بالکل اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عرف کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ واقعی مسجد نبوی کا احترام بہت زیادہ ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مدینہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مدینہ میں فوت ہوا تو میں کل قیامت کے دن اس شخص کی سفارش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور مدینہ طیبہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں جاؤ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر گزارش کر کے آؤ کہ امیر المؤمنین نہیں بلکہ کہنا عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت امی عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن حضرت عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ یقیناً مدینہ کے فضائل بہت زیادہ ہے، مدینہ بڑی باعزت اور بڑی مقدس جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد الحرام کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اے اللہ میں مسجد نبوی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کو بھی حرم والا بنا دے، جس طرح تو نے مسجد الحرام کو حرم والا بنایا اس کو بھی حرم والا بنا دے، اس کے مد اور اس کے سا میں برکت عطا فرما دے۔ مدینہ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں، تو یہ عرف کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگرچہ یہ شرعاً جائز ہے کیونکہ یہاں پر گاڑیاں آتی ہیں، اگر پاکستان کا کوئی حکمران بھی وہاں پر جائے تو گاڑیاں وہاں تک جاتی ہیں، اور وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ روضہ رسول ہے، نہ وہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، نہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ مسجد کا باہر والا حصہ ہے۔ وہاں پر گاڑیاں پہلے بھی آتی تھی لیکن یہ چونکہ ایک بندے نے ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، ایک نے ویڈیو بنائی اس پر دوسرے نے ویڈیو بنائی، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں، مسلمان اپنے جذبات بے قابو نہیں پا سکے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یقیناً ہر مسلمان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور ایک سادہ بندہ یقیناً اس کے دل میں جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مسجد کے اندر لوگوں نے گاڑیاں چلائی، یہ تو بے حرمتی کر بیٹھے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کے جذبات مجروح ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ یہ شرعاً جائز ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بے ادبی ہے نا
تو یہ بھی بے ادبی ہے یا محمد کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ اگر درست ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کتنی عزت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوصاف حمیدہ ان کو بیان کرتے ہوئے اوصاف حمیدہ کے ساتھ اپنے نبی کو مخاطب فرمایا ہے، نام لے کر یا محمد نہیں کہا۔ لیکن آج عشق نبی کے دعوے کرنے والے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگانے والے، جن کی زبان نہیں تکتی، مساجد کے اوپر بھی یا رسول اللہ اور یا محمد لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند نہیں فرماتے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارنے سے۔ لیکن آج لوگ کلمے کا دعویٰ کرنے والے، آج لوگ ناموس رسالت پر جان بھی قربان کے نعرے لگانے والے یا محمد کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر وہاں گاڑیاں داخل کرنا بے ادبی ہے نا، تو قول رسول کے سامنے قول امام کو لانا بھی بے ادبی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے امام کے قول کو لانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ انہوں نے اصول بنا لی ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول کے موافق ہوئی ہم اسے لے لیں گے، اور اگر کوئی حدیث ہمارے قول امام کے مخالف ہوئی ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ ظالموں، اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی قول فرمان کے موافق ہوا ہم اس کو لے لیں گے، اگر کوئی قول امام قول رسول کے مخالف ہوا ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے، اگر وہ قول کسی بڑے امام کا کیوں نہ ہو۔ تم نے اصول ہی غلط بنا دیا، حدیث رسول کو قول امام پر پرکھ رہے ہو، حالانکہ قول امام کو حدیث رسول پر پرکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی بے ادبی ہے جناب، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں قول امام لے کر آنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، تو باپوں کے مزار بنا لینا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ یاد رکھیے، اگر وہ بے ادبی ہے نا تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات سے آگے کسی کی بات نہیں ہے۔